ایک بھائی کا سوال ہے کہ آپ کے خلاف شرعام شیخ ابو خدیجہ نے جو باتیں کی ہیں، لمبا سوال ہے، بلکہ اصل سوال تو آخری چند جملوں میں ہے کہ کیا ان کے جواب دینے کا یہ طریقہ صحیح ہے اور کیا اس طریقے سے سلفیوں میں تفرقہ پیدا نہیں ہوگا۔ باقی تو ابو خدیجہ بھائی کی باتوں کا ذکر ہے جو سائل کہتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف کی ہیں۔ بہرحال میں نے اس بھائی سے کہا کہ آپ مجھے ابو خدیجہ بھائی کی آڈیو جو ہے وہ بھیج دیں تاکہ میں خود تحقیق کر لوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے وہ آڈیو بھیج دی، میں نے وہ سنی، لیکن اس میں میرا نام نہیں تھا، اور اس بھائی کے سوال میں ابو خدیجہ بھائی کی کچھ باتیں ہیں جو غالباً آپ سب نے بھی سنی ہیں۔ ان باتوں کے تعلق سے تو میں نے ابو خدیجہ بھائی کو خط لکھا ہے، لیکن اور میں ان کا ذکر بھی نہیں کروں گا کیونکہ جو باتیں سب نے سننی ہے میں نے کو خط لکھا ہے، اور میں سوال میں ان باتوں کو ذکر نہیں کروں گا۔ لیکن جو اصل سوال ہے بھائی کا، وہ آخری دو جملے جو ان کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ، اسی وجہ سے میں نے یہ جواب دے رہا ہوں کہ کیا ان کے جواب دینے کا یہ طریقہ صحیح ہے اور کیا اس طریقے سے سلفیوں میں تفریق پیدا ہو گیا یا نہیں، یہ اصل بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں سوال کرنے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ جب ابو خدیجہ بھائی نے میرا نام نہیں لیا تو آپ کیوں نام لے رہے ہیں؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اسی طریقے سے نام لے رہے ہیں اور فتنے کی آگ لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے سلفیوں کے بیچ میں شر و فتنہ اور فساد پھیلانے کا سبب مت بنے۔ جب انہوں نے نام نہیں لیا تو اور پردے میں رکھا ہے تو آپ کو بھی انصاف سے کام لیتے ہوئے نام نہیں لینا چاہیے تھا، صرف ان کی آڈیو بھیج کر اپنا سوال کر لیتے، کیونکہ آپ کا سوال صرف آپ کے آخر جملوں میں ہے جیسے میں نے ذکر کیا ہے۔ ہاں، یہ بھی سوال کر لیتے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اسی میں انصاف ہے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ لوگ ہمارے جواب انصاف چاہتے ہیں، اللہ کے لیے آپ سوال کرنے میں بھی انصاف کیا کرو۔ بارک اللہ فیکم۔ وہی کہو جو کہا گیا ہے، اپنی طرف سے کچھ مت شامل کرو۔ جواب دینے والا آپ سے زیادہ علم اور حکمت والا ہے، آپ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ بارک اللہ فیکم۔ اگر انہوں نے میرا نام لیے بغیر میرے خلاف ہی کچھ کہا ہے تو میں ہی انہیں جواب دوں گا، اور ہم دونوں کا معاملہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ ایسے معاملات میں علماء کی کیا تعلیمات ہیں، اور ان پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی اچھا حل نکالیں گے، جس سے انشاءاللہ تعالی دعوت سلفیہ مضبوط ہوگی اور اس دعوت دشمن رسوا ہوں گے۔ اس لمبے سوال اور اس میں بیان کی گئی غلطیوں اور ملاحظات کے بارے میں میں نے، جیسے ابھی میں نے کہا ہے، میں نے ابو خدیجہ بھائی کو خط لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ جلد ہی اس کا جواب قرآن و سنت سلف منہج کی روشنی میں اور کبار سلف علماء کی تعلیمات کے مطابق دیں گے۔ اور حق تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو یہ سوال مجھ سے نہیں بلکہ ابو خدیجہ بھائی سے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب سوال مجھ سے کیا ہے تو میری طرف سے جواب سن لیں، اور ابو خدیجہ بھائی کا جواب بھی ان سے بے شک لے لینا۔ اس سوال کے جواب سے پہلے دو اہم باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق ابو خدیجہ بھائی جو ہیں، شیخ کا لقب کبھی اپنے پسند نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں۔ آپ کو بھی وہی کہنا چاہیے تھا جو وہ پسند کرتے ہیں، آپ بے شک ان سے خود پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کسی سلفی طالب علم یا عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی نص یا اجماع یا سلفی منہج کے کسی اصول کی مخالفت ہو جاتی ہے، تو ایسے معاملے میں صحیح سلفی منہج کیا ہے، ایسے شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اس کا جواب فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ و فضل الشیخ العلامہ عبید الجبر حفظہ اللہ نے بڑے پیارے طریقے سے دیا ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اللباب من مجموع نصائح شیخ ربیع للشباب صفحہ نمبر 300 میں، آسان نمبر ہے 300 صفحہ، یاد کر لیں۔ فرماتے ہیں، اخواننا قد يقعون في الاخطاء نحن نصبر عليهم ونناصحهم ونتأنى بهم ولا نستعجل عليهم، فإن العجلة والتسرع بالهجر والمقاطعة والمصارمة هذه لا تبقي ولا تذر للدعوة السلفية ولا لأهلها۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، بہت سارے ہمارے بھائی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم ان کے معاملے میں صبر سے کام لیتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں، اور ان کے معاملے میں آہستگی سے کام لیتے ہیں اور جلد بازی نہیں کرتے، کیونکہ حجر اور قطع تعلقی اور سختی کرنے میں جلد بازی کرنے سے نہ سلفی دعوت باقی رہے گی اور نہ ہی اس کے لیے اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے کچھ باقی چھوڑے گی۔ کتنی پیاری بات ہے۔
اور دوسری بات جو دوسری توجیہ فضل الشیخ العلامہ شیخ عبید الجابر حفظ اللہ فرماتے ہیں من خالف نصا او اجماعا، جس نے بھی کسی نص اجماع کی مخالفت کی ہے، رد علیہ ما جاء به من قول و فعل کائنا من کان، اس کا رد کیا جاتا ہے جو کچھ اس نے کہا ہے یا کیا ہے چاہے کوئی بھی ہو. ثم ان كان هذا المخالف، غور سے سن، ثم ان كان هذا المخالف اصوله سنه، پھر اگر یہ جس نے مخالفت کی ہے اس کے اصول سنت کے ہیں، ودعوته سنه، دعوت سنت کی ہے، وكل ما جاء عنه سنه، وہر چیز اس سے ہوئی ہے وہ سب سنت ہے، سنت کے مطابق ہے. فإن خطأه يرد، تو اس کی جو خطا غلطی ہے اس کو رد کیا جائے گا. ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته، اور اس کی جو لغزش ہوئی ہے اس کی ٹو میں نہیں لگا جائے، اس کے پیچھے نہیں کیا جاتا، اور اس کی عزت و ابو کی پاسداری کی جاتی ہے. وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزن، اگر ایک گمراہ ہے بدعتی ہے جو سنت کو کوئی وزن نہیں جانتا، ولم تقل له قائمة عنده قائمة ولم تقل له عنده قائمة، اور نہ ہی سنت کا کوئی اعتبار رکھتا ہے، مؤسسا اصول على الضلال، اپنے اصول ضلال پر قائم کرتا ہے، فإنه يرد عليه كما يرد على مبتدعة الضلال، تو اس پر رد ایسے کیا جیسے کہ بدعتوں گمراہ بدعتوں کا رد کیا جاتا ہے. ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه، اور شخص کا جو ہے اسے زجر سختی سے اور سختی برتی جاتی ہے اور اس سے تحذیر بھی کی جاتی ہے. إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه، إلا یہ کہ کوئی مفسدہ اس سے بڑھ کر اسے تحذیر کرنے میں، تب تو تحذیر کی جاتی ہے. اس کا حوالہ جو اصول وقواعد في المنهج السلفي صفحہ نمبر 7، اصول وقواعد في المنهج السلفي صفحہ نمبر 7. اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف اور سوال کے آخر جملے کے جواب کی طرف. اور اس کے جواب میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، شاید میری باتیں اور نصیحتیں بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس مسئلے میں یعنی سلفیوں کے بیچ میں ایسے مسائل اور اختلافات کے تعلق سے اور اس سوال کے جواب کے لیے میں فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی یہ چند خوبصورت نصیحتیں ہی کافی سمجھتا ہوں. سب سے پہلے غور سے سنیں، سب سے پہلے یہ نصیحتیں میرے لیے ہیں، ڈاکٹر مرتضی بن بخش کے لیے، اور پھر ابو خدیجہ بھائی کے لیے، اور تمام سلفیوں کے لیے جو شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یعنی قدر بھی جانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. ان سب کے لیے یہ بعض خوبصورت نصیحتیں ہیں وہ شیخ علامہ ربیع بن مدخلی حفظہ اللہ کی. میں حوالے کے ساتھ عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، لمبا ہو جائے گا، صرف اردو پڑھتا ہوں حوالے کے ساتھ تاکہ وقت بھی ہمارا بچ جائے. 2 کتابیں ہیں، ان میں سے میں حوالے دوں گا انشاءاللہ، پیاری کتابیں ہیں، اور بھائی سے گزارش کرتے ہیں ان کتابوں کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں. ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی کتاب ہے اللباب بمجموع نصائح وتوجيهات الشیخ ربیع للشباب. اس کتاب کے صفحہ نمبر 143 میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں تو سلفی کے ساتھ مل جل کر رہو، ان سے دوستی اور محبت رکھو، ان سے نرمی برتو، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو حکمت کے ساتھ اسے نصیحت کرو، کیونکہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر کسی انسان سے چھوٹی سی غلطی بھی سرزد ہو رہی ہو تو لوگ اس سے حجر یعنی اسے قطع تعلقی کر رہے ہیں. ایسا صحابہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ حدادیوں اور جو ان کے گرد ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہے، اور حدادیہ تو سلفیت کو پارا پارا کرنے اور سلفی منہج پر ضرب لگانے کے لیے ہی بنائی گئی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی کتاب اللباب بمجموع نصائح شیخ ربیع للشباب صفحہ نمبر 289 میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں تو بعض لوگ اپنے برے اخلاق اور برے سلوک سے لوگوں کو بہکانے والے اور ان کا راستہ روکنے والے بن جاتے ہیں. تو خبردار، میں تمہیں پھر سے خبردار کرتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے سلوک کرنے میں سخت اختیار کرنے سے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالیٰ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں یعنی سختی مت کیا کرو. تیسری بات ابھی میں نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 300 میں ابھی بیان کی ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم ان کے معاملے میں صبر سے کام لیتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے رہتے ہیں، ان کے معاملے میں آہستگی سے کام لیتے ہیں اور جلد بازی نہیں کرتے، کیونکہ حجر اور قطع تعلق اور سختی کرنے میں جلد بازی کرنے سے نہ سلفی دعوت باقی رہے گی اور نہ ہی
اس کے لیے اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے کچھ باقی چھوڑے گی۔ پھر دوسری کتاب ہے الذریعۃ الی بیان مقاصد، کتاب الشریعہ، جلد نمبر 3 میں بہت پیارے اہم پیغام ہے، ان میں سے چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی کتاب اس کی صفحہ 214 میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بھائیو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، غور سے سنیں بھائیو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ سلف صالح کے راستے پر چلتے رہیں، علم، اخلاق اور دعوت دینے کے اعتبار سے، جس میں نہ تشدد اور نہ غلو ہے، جس میں نہ تشدد سختی اور نہ غلو ہے، ایسی دعوت جس میں حلم اور بردباری ہے، رحمت اور اعلی اخلاق ہے۔ اللہ کی قسم سلفی دعوت انہی اچھے اسلوبوں سے پھیلتی ہے۔ میں کہتا آگے شیخ سفرت، میں کہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، شیخ ربیع اللہ فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں بعض لوگ اس منہج کی طرف ظلمن اپنی نسبت کرتے ہیں جو برے اسلوب اور ردی اخلاق کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ وہ سلفیت پر سلفیت کے نام سے ہی ضرب لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے سلفی دعوت کو بدنام کر دیا ہے۔ تو میں نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، سنیں شیخ ربیع اللہ فرماتے، میں نہیں کہہ رہا یہ، تو میں جوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کریں اور علم نافع سیکھیں اور عمل صالح کریں اور لوگوں کو علم اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ پھر آگے اسی کتاب الذریعہ الی بیان مقاصد، کتاب الشریعہ، صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215 میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں میں مت داخل ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں میں مت داخل ہو، اور اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اسے اہل علم کی طرف لوٹائیں، اور آپسی کشمکش میں داخل نہ ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے سلف دعوت برباد ہوئی ہے اور اس سے اسے اتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے جس کی مثال اہل سنت کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی، اور اسے شیطانی انٹرنیٹ کے مجرمانہ وسائل سے مدد ملی ہے جس نے ان مشکلات میں مدد کی ہے۔ ہر شخص جس کے سر میں کھجلی ہے وہ اپنی بلا کو انٹرنیٹ میں ڈال رہا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو، علم سے باتیں کرو جو تمہیں اور تمہاری دعوت کو شرف و عزت بخشے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے نہ لکھے، نہ انٹرنیٹ پر اور نہ کہیں اور۔ بغض اور کینے سے دور رہو، ورنہ اللہ کی قسم تم اس دعوت کو مار ڈالو گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی کتاب میں آگے صفحہ 215 میں آگے شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ اور دیگر میدانوں میں بحث و تکرار چھوڑ دو۔ جس کے پاس علم ہو علم سے باتیں کرے اور علم سے لکھے، علم سے دعوت دے، حجت اور روشن دلیلوں سے دعوت دے، اختلافات اور تفرقہ بازی کے اسباب سے بچیں اور آپس میں اسے نہ بھڑکائیں، اور اگر کسی انسان سے غلطی ہو تو علماء پر اسے پیش کرے تاکہ وہ اس کا علاج کرے۔ سبحان اللہ، پھر سے سنیں، اور اگر کسی انسان سے غلطی ہو تو علماء پر اسے پیش کرے تاکہ وہ اس کا علاج کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے، آپ کے قدموں کو صحیح راستے پر چلائے اور آپ کے دلوں میں الفت ڈال دے، آمین رب العالمین۔ پھر اسی کتاب الذریعہ الی بیان مقاصد، کتاب جلد نمبر 3 صفحہ 225 میں شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں، جس طریقے پر آج نوجوان ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے نقصان ہے۔ وہ صبر، حکمت اور حق پر بھائی چارگی رکھیں، اور حق جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے اسے نشر کرنے کے لیے نیکی اور تقوی اختیار کریں۔ یقیناً شیطان سلفی نوجوانوں کے درمیان اختلافات کو بھڑکانے کی کوشش کرے گا اور ان میں ایسے تعصبات کو پھیلانے کی کوشش کرے گا جو پوری طرح سے حزبوں کا تعصب ہے، کیونکہ ماحول ایسا زہر فشاں ہو گیا ہے جس سے بعض نوجوان متاثر ہو چکے ہیں جنہیں سلفی دعوت نہیں پچتی۔ آگے اسی کتاب میں اور اسی صفحے پر الذریعہ الی بیان مقاصد الشریعہ، صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225 میں شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں، بس آخری نصیحت ہے اور بہت پیاری ہے، سب سے پہلے قیل وقال چھوڑ دو۔ کیا چھوڑو؟ سب سے پہلے قیل وقال چھوڑ دو، ان اشخاص پر طعن چھوڑ دو جو سلفی ہیں، اختلافات کو بھڑکانے والے اسباب چھوڑ دو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ،
شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اے بھائیو، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم سلفی دعوت پر رحم کرو اور اس کے علماء پر رحم کرو، کیونکہ انہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبتیں اور تکلیف اٹھانی پڑی ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو اور شرع علم کی طرف توجہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کو شکر مانو جس نے تمہیں سلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پیار نصیحت کے آخری الفاظ ہیں، ذرا پھر سے سن لیں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ ان اشخاص پر طعن چھوڑ دو جو سلفی ہیں، اختلافات کو بھڑکانے والے اسباب چھوڑ دو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اے بھائیو، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم سلفی دعوت پر رحم کرو، اس کے علماء پر رحم کرو، کیونکہ انہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبتیں اور تکلیف اٹھانی پڑی ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو اور شرع علم کی طرف توجہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کو شکر مانو جس نے تمہیں سلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ چند خوبصورت نصیحتیں ہیں فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخل حفظہ اللہ کی۔ میں ہر سچے سلفی سے گزارش کرتا ہوں جو سلفی دعوت اور سلفیوں کے سچے خیر خواہ ہیں کہ آپ میری اور ابو خدیجہ بھائی کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، ہماری باتوں کو چھوڑ دیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن شیخ ربیع حفظہ اللہ کی ان نصیحتوں پر غور ضرور کریں اور سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں اور پھر ان سلفیوں کو بھی دیکھیں جو اپنے آپ کو کبار کے ساتھ جوڑنا اور ان کا نام لینا تو جانتے ہیں، خصوصی طور پر شیخ ربیع حفظہ اللہ کا نام لینا تو جانتے ہیں، لیکن کیا وہ ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا بھی جانتے ہیں؟ اللہ کے لیے نام کے نہیں کام کے سلفی بنو۔ اور آخر میں ان شر پسندوں سے کہوں گا جو سلفیت کے نام پر شر و فساد پھیلا رہے ہیں، جن کا شر و مکر و فریب اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب طلاب علم کو آپس میں لڑوانے پر اتر آئے ہیں۔ وہ سلفی بھائی اور طلاب علم جو اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرتے آئے ہیں اور یہ اپنی جہالت اور مکر سے دولت سلفی کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اب تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کچھ شرم کرو اور ان خطرناک حرکتوں سے باز آ جاؤ اور شیخ ربیع اللہ کی ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے سچائی کا ثبوت دو اور سچی سلفیت کا حق ادا کرو اور سلفیت کے نام پر سلفیت کو مت مارو اور سلف دعوت کو بدنام مت کرو۔ شیخ ربیع اللہ کی یہ نصیحتیں ایک بار پھر سے سن لو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں بعض لوگ اس منہج کی طرف ظلماً اپنی نسبت کرتے ہیں جو برے اسلوب اور ردیء اخلاق کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ وہ سلفیت پر سلفیت کے نام سے ہی ضرب لگاتے ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے سلف دعوت کو بدنام کر دیا ہے۔ تو میں نوجوان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کریں اور علم نافع سیکھیں، عمل صالح کریں اور لوگوں کو علم اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی۔ اگر ان کی یہ ساری نصیحتیں اور خصوصی طور پر یہ نصیحت بھی تمہاری سمجھ سے باہر ہے تم تو کم سے کم شیخ ربیع اللہ کی التجا کی لاج تو رکھو اور ان پر ہی رحم کرو اور ان پر ہی رحم کر کے اپنے فتنوں اور شر سے باز آ جاؤ۔ آج کے درس میں تیسری مرتبہ پھر سے سن لو، شیخ ربیع اللہ بڑے دکھ بھرے انداز میں فرماتے ہیں، ان اشخاص پر طعن چھوڑ دو جو سلفی ہیں، اختلافات کو بھڑکانے والے اسباب چھوڑ دو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اے بھائیو، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم سلفی دعوت پر رحم کرو اور اس کے علماء پر رحم کرو، کیونکہ انہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبتیں اور تکلیف اٹھانی پڑی ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو اور شرع علم کی طرف توجہ رکھو اور اللہ کا شکر مانو جس نے تمہیں سلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب میرے پاس اس سے زیادہ کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ شیخ ربیع اللہ کو صحت و تندرست عطا فرمائے، ان کی اور تمام سلفی علماء کی حفاظت فرمائے، ان کو تمام سلفیوں کو اور تمام سلفیوں کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو شیخ صاحب کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے اور ان سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علم سے صحیح استفادہ حاصل کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔